تو ہم میڈیا سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسے بدلاؤ لانا ہے. اگر وہ بدلاؤ نہیں لائے گا تو ملک کے ساتھ غداری کا خطرہ ہے. اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرنا اور اس کو چھوڑ دینا. فلسطین کے اوپر تجویز آ چکی ہے, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. سدبھاونا منچ اس کے بارے میں کئی باتیں کہنا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی تجویز کی شکل میں آ چکا ہے. کامن سول کوڈ کا معاملہ بھی تجویز کی شکل میں آ چکا ہے. تو ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو جائے اور اسلام پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لے تو کیسا بھی سول کوڈ آ جائے, کیسا بھی قانون ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ خود مسلمان تو اندرونی بحران سے ہم کو نکلنا ہوگا اور نکالنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اصلاح معاشرہ کی بات آ چکی ہے. انصاف کی ایک باتیں تو نہیں آئی ہے. ہوتا یہ ہے پچھلے مہینے میں 18 حادثے ہوئے موب لنچنگ کے. ایک مہینے میں 18 حادثے. تو کسی مہذب ملک اور مہذب سماج کے لیے اس سے زیادہ بدبختی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اور کسی جماعت کے لیے جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ وہ سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے قدیم جماعت ہے, اتنا بڑی تاریخی وراثت لے کے بیٹھی ہے, لیکن ہم گراؤنڈ زیرو پر جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیسے ان واقعات کو اکٹھا کیا جانا ہے, کیسے اس کی رپورٹ کرنی ہے. ایک جگہ حادثہ ہوتا ہے تو لکھنؤ سے بھیجنا پڑے گا, بمبئی سے بھیجنا پڑے گا, کلکتے سے بھیجنا پڑے گا. حالانکہ ہر ضلع میں لوگ ایسے موجود ہونے چاہیے جو ان واقعات کو مرتب کرے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, یعنی بغیر کسی ذریعے کے اطلاع کا کلیکٹ کرنا, جمع کرنا اور جمع کر کے اس کو ادارے تک پہنچانا. سیکنڈری سورس نہیں ہونا چاہیے. اخبار میں خبر پڑی ہے جی, کلکتے کے اخبار میں چھپا ہے کہ مرشد آباد میں ایسا حادثہ ہوا, اور اس کے اوپر ہم لوگ اپنی رپورٹ تیار کر کے اس کو اگر بھیجیں گے آگے, اس رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے اوپر شعبہ قائم کام ہو رہا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کام دکھاوے کا ہو رہا ہے, اصلی کام ہم نہیں کر پا رہے. یہ بات الگ ہے کہ جو ہو رہا ہے دوسرا کوئی وہ بھی نہیں کر رہا ہے, لیکن جو ہونا چاہیے اس کا 20% بھی نہیں ہو رہا ہے, 80% جگہ خالی ہے. اس لیے بات ہم ٹریننگ کی کر رہے ہیں. اس لیے کل جو مولانا اسد الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی, قائمہ کمیٹی بنائی تھی, خود ممبر بنے تھے, اور مولانا سعید احمد خان صاحب اکبر آبادی, سعید احمد صاحب اکبر آبادی مرحوم کو اس کا صدر بنایا تھا. مولانا افضل اللہ جوہر قاسمی جنرل سیکریٹری بنے تھے. کل کی ورکنگ کمیٹی میں پرسوں کی الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے اسی کام کے لیے ہر ضلع میں ہمارے پاس تربیت یافتہ افراد ہونے چاہیے, اور اگر وہ تربیت یافتہ افراد بالکل ٹھیک ہے کہ علماء کے باہر سے بھی جوڑ لیے جانے چاہیے, لیکن اگر علماء کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم تو ایسے ہی ادھورے رہ جائیں گے. تو اللہ کی مہربانی سے 2-2.5 سال کی محنت سے ہم لوگ آج اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دعوت برکاتہ کو اس کا صدر بنایا گیا ہے. ابھی جنرل سیکریٹری کسی کو نہیں بنایا ہے, وہ ورکنگ کمیٹی سے اختیار ہم لوگوں نے لے لیا ہے, لیکن اراکین میں ہوں. مولانا حکیم الدین صاحب ہیں, مولانا نیاز فاروقی صاحب ہیں, مفتی عفان
بجنوری صاحب کا مغفرت ہو. تو آج صبح اس کی ایک میٹنگ ہو گئی, آپ کی ایبسنس جوڑ لی گئی ہے, 2 لوگوں نے غیر حاضری کی ہے. جی ہاں یہ بات صحیح ہے, اتنا نہیں تھی لیکن جرمانہ پھر بھی دینا پڑے گا آپ کو. تو ایک میٹنگ آج فجر کے بعد الحمدللہ اس کمیٹی کی ہو گئی ہے, اور دوسری اگلے 15 دنوں میں ہوگی انشاءاللہ. تو ہم لوگ لگاتار اس کے اوپر کام کریں گے, کیونکہ ٹریننگ کے لیے ہم لوگ جمال صاحب کو, جمال صاحب آپ کا تعارف ایک مرتبہ یہاں ہونا چاہیے, آپ اوپر تشریف لائیں. یہ مظفر جمال صاحب ہے, ایک بڑی کمپنی لیور یونیلیور میں سینئر مینیجر پوسٹ پر تھے, وہاں سے چھوڑ کر الحمدللہ جمعیت علماء کے ساتھ آئے ہیں, اور ایک پروجیکٹ مینجمنٹ آفس بنایا گیا ہے. مولانا عمر صاحب اور مظفر جمال صاحب, یہ 2 حضرات اس شعبے کو سنبھالیں گے, اور صوبوں میں بھی قائم کیا جائے گا. آج صبح ہم لوگوں نے کچھ 8-10 صوبے طے کر لیے, جس میں اتراکھنڈ ہے, یو پی ہے, دلی ہے, ہریانہ ہے, پنجاب ہے, آسام ہے, اور بہار ہے, جھارکھنڈ ہے, دلی ہے, دلی بھی ہے. کچھ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ویسے تو مولانا نے تعارف کر دیا ہے. میرا نام مظفر جمال ہے. میں یہاں آنے سے پہلے کارپوریٹ میں تھا. علی گڑھ یونیورسٹی سے میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن لی ہے, اور یہاں پر مولانا کی فکر کے تحت آئے ہیں. یہ کچھ کارپوریٹ کے سسٹمز جو ہیں, جن کو ہم پی ایم او بول رہے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ آفس, وہ کچھ چیزیں جمعیت میں لائی جائیں, اور ان کے لیے مختلف شعبے طے ہوئے ہیں. تو شروعات کے لیے دینی تعلیمی بورڈ اور جمعیت میں کلب طے ہوا ہے, اور ایک دو شعبے ابھی اس میں اور جوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ورٹیکل ہے, اور ساتھ میں جیسے مولانا نے فرمایا کہ پورا ٹریننگ کا ایک ورٹیکل تیار کرنے کی فکر ہے. اس ٹریننگ میں کئی طرح کی مختلف طریقے کی ٹریننگس ہیں, جیسے شعبائی ٹریننگس ہیں, دینی تعلیم بورڈ اور مختلف شعبے ان کی ٹریننگس ہیں, اور کچھ اسکل بیسڈ ٹریننگس ہیں. انگریزی ہے, کمپیوٹر ہے, اور بہت سارے ٹاپک سامنے آ رہے ہیں, قیادت ہے, اور بہت ساری چیز سامنے آ رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو لے کر ان شاء اللہ آگے بڑھیں گے. تو آپ سب اللہ سے درخواست, تعاون کی درخواست ہے, اور دعا کی درخواست ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی ٹریننگ کے بارے میں, کام کی ترتیب کے بارے میں, کام کو پیشہ ورانہ انداز میں کرنے اور کروانے کے بارے میں. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کو آپ حضرات بالکل ادروائز نہیں لیں گے. وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جمعیت علماء کا دائرہ الحمدللہ پہلے سے کافی وسیع ہو چکا ہے. اس کو مزید وسعت دینے کا عزم لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور نئے لوگوں کو شامل کرنے کا عزم ہے, اور اس کے نئے لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کا ایک ارادے کے ساتھ, تاکہ نئے لوگوں کو ایبزارب کیا جا سکے. تو اس میں 2 باتیں بہت ضروری ہیں جو ہم لوگوں کو سیکھنی ہے. وہ یہ کہ اپنے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے. جمعیت علماء ایک فکری تنظیم, یہ ایک سوشل آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ ایک صرف ایجوکیشنل آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ سوشل ورک کرتی ہے, تعلیم کا کام کرتی ہے, لیکن تنظیم فکری ہے. اگر ہمیں اپنے سوشل ورک کرنے کے لیے, اپنے تعلیمی خدمات کو انجام دینے کے لیے, اسکول بنانے کے لیے, اسپتال بنانے کے لیے, کالج بنانے کے لیے, یونیورسٹی بنانے کے لیے اپنے فکر سے سمجھوتا کرنا پڑے یا فکر چھوٹنے لگ جائے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے, لیکن اپنی فکر کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اپنی افکار و نظریات, اپنی تعریف, اس سے ہم آہنگ ہو کر ہم کو بڑھنا ہے آگے. اس حوالے سے ایک ذمہ داری مفتی افتخار صاحب کو دی گئی کہ وہ کچھ مواد تیار کریں گے
اور اس مواد کو اضلاع کی بنیادوں پر نوجوان ساتھیوں میں، کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ کافی نوجوان اضلاع کے لیول پر ہمارے ساتھ جمعیت علماء کے ساتھ جڑ گئے. جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان علماء کافی تعداد میں آگے آتے ہیں. تو پھر ان کی تربیت کے لیے جہاں اور چیزوں کی تربیت کے لیے ضرورت ہے وہاں اس کی بھی ضرورت ہے. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مفتی افتخار صاحب کی توجہ سے، وہ مفتی شمس الدین صاحب کی توجہ سے مفتی افتخار صاحب آپ حضرات مل کر جلدی سے اس کو تیار کر لیں گے، پھر یہ اکابر اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. اسی میں ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ جو نوجوان علماء فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے، ان کی طرف سے ان کے بارے میں ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ فارغ ہونے کے ساتھ اور فارغ ہونے کے فوراً بعد بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو رہنمائی نہیں مل رہی، جن کو جوڑا نہیں جا رہا ہے، جن کے ساتھ رابطے نہیں کیے جا رہے ہیں. یہ تجویز بہت دنوں سے زیر بحث ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جو نئے فارغ علماء کو اپنے ساتھ جوڑے. تو جمعیت علماء سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو جمعیت علماء کے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے یا جمعیت علماء کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. یہ ایک تجویز ہے. میں مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو جذبات کا کھیل ہوتا ہے، لوگوں کو جذبات ایک طرف سے گالی بھی دلوائی جا رہی ہے تو جواب میں آپ کو بھی گالی دینے کے لیے اکسایا جا رہا ہے. تو پلیز اس سے ہوشیار رہیے. اس کے چکر میں بالکل مت پڑیے. اگر آپ اس کے چکر میں پڑیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. آخری بات کرنے سے پہلے ابھی NCPC آج ہی ہمارے پاس رات ایک وہ آیا ہے، نوٹس آیا ہے کسی NCPCR کا جو کمیشن ہے، اس نے یو پی کے چیف سیکرٹری کو، یو پی گورنمنٹ کو لکھا ہے اور اس کے لکھنے کے جواب میں اس نے رپورٹ طلب کی ہے یو پی حکومت سے کہ جو نمبر ہے یو پی کے مدارس میں پڑھنے والے بچے جو بنیادی تعلیم عادل قانون کے تحت آتے ہیں، ان کے ہندو بچوں کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے. ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہندو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو اسکولوں میں داخل کرایا جائے. دوسری بات، یو پی کے چیف سیکرٹری نے اپنے سب ضلع مجسٹریٹس کو یہ آرڈر بھیجا ہے کہ غیر تسلیم شدہ مدارس جن کی تعداد 4204 ہے، ان میں داخل بچوں کو بنیادی حق تعلیم کے تحت اسکولوں میں داخل کیا جائے. جن مدارس کا سروے نہیں ہوا ان کا بھی فوری سروے کرایا جائے. جب یہ اس سے پچھلی مرتبہ یو پی کے مدارس کا سروے آیا تھا، سروے کا آرڈر آیا تھا، تو یہ چاہا گیا تھا کہ اس سروے کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن دارالعلوم دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سروے کو سپورٹ کیا جائے، بلکہ ہم ہی سروے کر کے دیں گے. وہ دارالعلوم دیوبند نے فیصلہ کیا وہ دارالعلوم دیوبند جائے. آج ہم پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں میں یہاں آپ حضرات سے، اور اس پہ اگر کسی کو کوئی کہنا ہو تو جو ہماری طرف سے دعوت ہے آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارا بالکل واضح ہے، جو حق تعلیم کا قانون ہے اس قانون میں مدارس اسلامیہ کا استثناء مدارس اسلامیہ کو حاصل ہے، اور ہم اس استثناء کے حق سے، وہ ہمارا دستوری حق ہے، اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کسی پہ. یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے، ہم اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، اب
اپنے علماء کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہم اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پہچاننے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کر لے، کسی بھی طریقے سے پیدا کرے۔ اگر موجودہ زمانے کے علماء موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام رہیں گے تو ہم اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے میں وہ کردار نہیں ادا کر سکیں گے جو کردار ہمارا بنتا ہے۔ تو عصری تعلیم نوکریوں کے لیے نہیں، عصری تعلیم مبلغین کے لیے صحیح تبلیغ کر سکے، خطبہ کے لیے اس لہجے میں اس انداز میں خطاب کر سکے، خطبہ دے سکے، نوجوان بچوں اور بچیوں کے سامنے جو تردد اور شک پیدا کیا جا رہا ہے اس شک اور تردد کا جواب دے سکے، ان کی زبان کو سمجھ سکے، ان کے اصطلاحات کو سمجھ سکے۔ یہ ہماری اس وقت کے علماء کی، نوجوان علماء کی، کام کرنے والوں کی بڑی ضرورتوں میں سے ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں چونکہ بڑے علماء موجود ہیں اس مجلس میں، اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، احتیاط سے بول رہا ہوں، بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ خدا اس ضرورت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ میں اس بات میں پورا یقین رکھتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کی، اس ملک کی آبرو اگر کوئی ہے تو وہ علماء کرام۔ اگر علماء کمزور رہیں گے، طاقتور نہیں ہوں گے تو ملک کمزور ہو جائے گا۔ یہ میرے ملک کا سوال ہے، ملک کے اسلام کا سوال ہے، اس ملک میں بسنے والی آبادیوں کا سوال ہے، ہمارے بچوں کا سوال ہے، مستقبل کا سوال ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ بار بار آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اپنے اندر طاقت پیدا کریں، اور اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، جو چیز ہم نے سیکھی نہیں ہے اس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ اگر میں انگریزی سیکھ سکتا ہوں، اگر مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے تو مجھے کسی عمر میں بھی، حالانکہ میں یہ بار بار کہتا ہوں میرا پیر تو خبر میں ہے، پھر بھی اس عمر میں بھی اگر مجھے کمپیوٹر سیکھنے کی ضرورت ہے مجھے سیکھنا چاہیے۔ مجھے اگر انگریزی